بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 مئی 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین، سعودی خاتون نے بیٹی کو مدینہ منورہ سے ریاض لے جانے کے لیے سفر کی اجازت مانگی، مگر وزارت صحت نے اس کے لیے خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس کا انتظام کر کے حیران کر دیا۔ مقامی ٹی وی چینل الاخباریہ کے مطابق سعودی خاتون شیما عبد المتین نے کہا کہ وزارت صحت کو درخواست کی تھی کہ اپنی معذور بیٹی کو ریاض کے میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھانے کے لیے وقت لیا ہوا ہے، جس کے لیے مجھے ہائی روڈ مدینہ منورہ سے ریاض جانے کی اجازت دی جائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں کرفیو نافذ ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ کرفیو پاس کے لیے درخواست اپلوڈ کی ہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہاں سے آنے والے جواب نے حیران کر دیا۔ وزارت صحت نے میرے اور بیٹی کے لیے خصوصی طور پر جہاز کا بندوبست کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے خصوصی ایمبولینس بھی گھر پر بھیجی، جس کے ذریعے ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا، جہاں سے ریاض لے جانے کے لیے طیارے میں سوار ہوئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے حفاظتی اقدامات کے تحت کرفیو نافذ ہے، جبکہ شہروں کے درمیان سفر پر بھی پابندی عائد ہے۔ اس کے علاوہ فضائی سفر بھی بند ہے، جبکہ عوامی ٹرانسپورٹ پر بھی عارضی طور پر پابندی عائد ہے۔ ناظرین، وزارت صحت کی جانب سے خصوصی طور پر ضرورت مند افراد کے لیے کرفیو میں سفر کی خصوصی اجازت جاری کی جاتی ہے، جن کا جائز مسئلہ ہو۔ طبی مقاصد کے لیے کرفیو پاس کا اجراء وزارت صحت کی جانب سے کیا جاتا ہے، جبکہ ہلال الاحمر بھی اس حوالے سے عارضی بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کرنے کا مجاز ادارہ ہے۔ ناظرین، شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے بھی رمضان راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز نے فلسطین کے علاقے غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں ضرورت مند خاندانوں میں رمضان راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر مجموعی طور پر راشن کے 1920 پارسل تقسیم کیے گئے ہیں، جو 9600 افراد کے لیے ہے۔ پاکستان میں غریب عوام کے لیے 16,000 راشن کے تیلے مہیا کیے گئے ہیں۔ اردن میں مختلف ضرورت مند خاندانوں کو بھی راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر اب تک 3,610 فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سوڈان کی دارفور ریاست میں 400 رمضان پیکٹس 2400 افراد میں تقسیم کیے گئے ہیں، جو امدادی مرکز کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے تحت ماہ رمضان میں سوڈان کے دیگر علاقوں میں بھی 38,211 فوڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ صومالیہ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 6,000 افراد کے لیے 1,000 فوڈ پیکٹ مہیا کیے گئے ہیں۔ وہاں کی حکومت نے اس امداد پر شکریہ ادا کیا۔ ماہ رمضان میں 38,211 فوڈ پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ ناظرین، شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے رمضان کے مہینے کی مناسبت سے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 1,239 فوڈ پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ اب تک مرکز کی جانب سے پاکستان کے ضرورت مند اور غریب عوام کے لیے 16,000 سے زائد راشن کے تیلے مہیا کیے جا چکے ہیں۔ ماریش کے عوام کے لیے 55 ٹن کھجوریں بھیجی گئی ہیں۔ ماریش کے عوام کے لیے خصوصی تحفے کے طور پر 55 ٹن کھجوریں بھیجی گئی ہیں، جس پر وہاں کے وزیر اعظم پروین کمار نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، القریات ریجن کی بلدیہ نے فلیٹ میں قائم بیوٹی پارلر کو سیل کر دیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پارلر پر عائد پابندی کے باوجود اس کی مالکہ خاموشی سے بیوٹی پارلر چلا رہی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریجنل بلدیہ کے نگران نے بتایا کہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کو اطلاع ملی تھی کہ ایک رہائشی عمارت میں ایک خاتون نے بیوٹی پارلر قائم کیا ہوا ہے، جہاں کرفیو میں نرمی کے اوقات کے دوران بڑی تعداد میں خواتین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی بلدیہ کی ٹیم، جس میں خاتون اہلکار بھی شامل تھی، انہوں نے پارلر کی خفیہ طریقے سے نگرانی شروع کر دی تاکہ اس امر کی یقین دہانی کی جا سکے۔ موصول ہونے والی اطلاع درست ہے۔ باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کو حفاظتی اقدامات کے تحت بند کیا گیا تھا۔ ٹیم کی جانب سے اطلاع کی تصدیق ہونے پر تفتیشی اہلکاروں پر مشتمل خواتین کی ٹیم پارلر میں داخل ہوئی، جہاں کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے احتیاطی کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرتے ہوئے پارلرز میں خواتین کا میک اپ کیا جا رہا تھا۔
بلدیہ کی جانب سے پارلر کی مالکہ کے خلاف چالان درج کرنے کے بعد پارلر کو سیل کر دیا گیا۔ بلدیہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پارلر کی مالکہ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، واضح رہے کہ سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی مد میں بیوٹی پارلرز اور باربر شاپس کو سب سے پہلے بند کیا گیا تھا، کیونکہ مذکورہ شعبوں میں سماجی دوری کے اصول پر کار بند رہتے ہوئے کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے ادارہ صحت کی جانب سے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بیوٹی پارلرز اور سیلون شاپس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس حوالے سے مختلف شہروں میں متعدد افراد کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے، جنہوں نے اپنے گھروں میں باربرز کو بلا کر حجامت کرانے کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی۔ ناظرین، وزارت بلدیات و ترقی کی جانب سے نجی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے اداروں کے کارکنوں کو عارضی بنیادوں پر مناسب رہائش فراہم کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے کمپنیوں یا فیکٹری مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ شرائط کے مطابق اپنے کارکنوں کے لیے مناسب رہائش حاصل کرنے کی درخواست آن لائن جمع کرا سکتے ہیں۔ لیبر کیمپوں میں سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات کی جانب سے کارکنوں کی رہائش کے لیے رجسٹریشن کی آن لائن سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ناظرین، وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اداروں اپنے کارکنوں کے لیے حاصل کی جانے والی رہائش کے حوالے سے 8 بنیادی معلومات مہیا کرنا ہوں گی، جن میں ادارے کی CR، کمرشل رجسٹریشن، کمپنی کے مالک کا نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر، کارکن کے لیے مطلوبہ رہائش کا علاقہ اور کارکن کی تعداد بھی واضح کرنا ہوگی۔ مزید معلومات کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ کارکنوں کی صحت کے حوالے سے بھی معلومات مہیا کرنا ہوگی۔ اگر کوئی کارکن بیمار ہے یا کسی کو کورونا وائرس لاحق ہے تو اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اپلوڈ کرنا ہوں گی۔ وزارت بلدیات کا کہنا ہے کہ نجی سیکٹر کے لیے خصوصی طور پر ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے کارکنوں کی رہائش کے حوالے سے مناسب جگہ حاصل کر سکے۔ ناظرین، یاد رہے کہ وزارت ہاؤسنگ، بلدیات اور صحت کے تعاون سے غیر ملکی کارکنوں کے لیبر کیمپوں میں کورونا وائرس کے حوالے سے اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ کورونا وائرس کے بیشتر کیسز غیر ملکی کارکنوں کے لیبر کیمپوں میں سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں سماجی دوری کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی ماسک استعمال کر رہا ہے اور نہ دستانے، جس کی وجہ سے وائرس تیزی سے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کو عارضی رہائش فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت نے جدہ اور دیگر شہروں میں متعدد لیبر کیمپوں میں رہنے والوں غیر ملکی کارکنوں کو عارضی بنیادوں پر اسکولوں اور دیگر عمارتوں میں منتقل کیا ہے، جہاں انہیں سماجی فاصلے سے دوری کے اصول پر عمل کرتے ہوئے رہائشی کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتہ 9 مئی سے بدھ تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی رہے گی۔ اخبار 24 کے مطابق بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلے گی۔ بارش سے قبل گرد آلود ہواؤں کی رفتار 45 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ، ریاض، قصیم، حائل، حدود شمالیہ، شرقیہ، الجوف، تبوک، مکہ مکرمہ، باہا، عسیر، جیزان اور نجران ریجنوں میں ہفتے سے بدھ تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جنوبی علاقوں سے جمعہ کو بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات ملی ہے۔ عسیر، جیزان، مشرقی، باہا، قصیم کی متعدد کمشنری اور ریاض ریجن کے بعض علاقوں اور الشرقیہ کے جنوبی علاقوں سے جمعہ کو گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات ملی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔